اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ چاند لوگوں کے لیے دینی عبادتوں کے اوقات اور خصوصاً حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھلے حصے سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے تم بچو، اور گھروں میں گھروں کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیابی کو پہنچ جاؤ۔ اس سے پہلے کی آیات میں احکامات کا تذکرہ مسلسل جاری ہے، قصاص کا تذکرہ، وصیت کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر دعا، اور روزے کی حالت میں رمضان کی راتوں میں جو شروع میں مشکل احکامات نازل ہوئے تھے، پھر بعد میں چل کر ان میں آسانی ہو گئی، ان کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد ایک روزہ ہے رمضان کے مہینوں کا، اور ایک روزہ ہے پوری زندگی کا، کہ رمضان کے 30 دن حلال مال سے رکنا ہے اور پوری زندگی حرام مال کھانے سے رکنا ہے۔ تو ایک روزہ 30 دن کا ہے اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے، دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے روزوں کے لیے فرضیت کا وقت رمضان کے مہینے کا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ معلوم کرنا ہے تو چاند اور اس کی تاریخ کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر عورت عدت کی حالت میں ہے، 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت پوری کرنی ہے، تو بھی مہینوں کے اندازہ لگانا ضروری ہے، اور وہ مہینے اسلامی مہینے کا اعتبار ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے چاند پر اپنی نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو بہت سارے شریعت کے احکام جن کا تعلق چاند سے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا تھا کہ یہ چاند کی کیا حقیقت ہے؟ جب یہ شروع ہوتا ہے تو بہت پتلا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے ہی جاتا ہے اور بدر کامل بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور گھٹنا شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو پوچھتے گئے چاند کے بارے میں، تو ہم نے بہت سارے دین کے احکامات کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا، اور چاند کے ذریعے تاریخ معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ آج تو بہت آسانی سے گھڑی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب یہ کیلنڈروں کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اندازہ چاند سے ہی لگاتے تھے بوڑھے۔ آج کون سا چاند ہے دیکھ کر فوراً اندازہ لگا دیتے تھے۔ تو چاند سے تاریخ معلوم کرنا بہت آسان ہے، اس لیے شریعت کے بہت سارے احکامات کا تعلق چاند سے ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اسلامی تاریخ کا معلوم رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کا پورا طبقہ اس کو بھول جائے، یاد نہ رکھے، تو ساری امت گنہگار ہو۔ اس لیے عیسوی تاریخ کو استعمال میں لانا جائز ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو معلوم رکھنا اور اس کا یاد رکھنا، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب اگر امت کا ایک طبقہ یاد رکھ رہا ہے تو پوری امت کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ جیسے کہ نماز جنازہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ محلے کے اکثر لوگوں نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو جو لوگ نہیں شرکت کر سکے ان کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ ایک ہے فرض عین کہ ہر فرد کو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، دوسرے کی طرف سے اگر ادا کر لیا، بھئی دکان میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی صاحب سے کہہ دیا تم بیٹھے رہو، تمہاری طرف سے اثر پڑھ کے آ رہا ہو تو نہیں چلے گا۔ یہ فرض عین یعنی فرض کل عین، ہر شخص کا یہ فرض ہے، اس کو ہی ادا کرنا ہے۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے جو فرض کفایہ ہے یعنی نماز جنازہ ہے اس میں تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو فرض عین ہے جو ہر فرض پر فرض ہے اس میں تعداد بہت کم ہے۔ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا امریکہ سے جنازہ پڑھنے آئے گا، مگر امریکہ کے اندر 5 قدم پر دور مسجد ہے، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے، لیکن زیادہ اہتمام فرض کفایہ کا ہو رہا ہے۔
لیکن اس معاملے میں ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کا اہتمام عموماً صرف دیندار طبقہ ہی یاد رکھ رہا ہے، اور باقی حضرات کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم چاند کو دیکھنے کا بھی اہتمام کریں، بلکہ اگر اسلامی مہینوں کی تعداد اگر پوچھی جائے تو ڈھنگ سے اسلام کے 12 مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ یہ ہماری طرف سے بہت غفلت ہو رہی۔ شریعت کے بے شمار احکام کا تعلق چاند سے ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام اور اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اس میں کہا گیا خصوصاً حج کے مہینے کے معلوم کرنے کا ذریعہ بھی چاند ہے۔ حج کے مہینے 2.5 مہینے ہیں، اور ان مہینوں کا اندازہ چاند سے ہی لگا سکتے ہیں۔ باقی حج کے مہینے گزر گئے، اب کوئی کہے کہ میں جنوری میں حج کو جا کر آؤں گا، نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد اسلام میں متعین ہے، اور اس کا اندازہ لگانا ہے تو چاند سے ہی اندازہ لگائیں گے۔ رمضان کے روزوں کا اگر اندازہ لگانا ہے تو چاند سے ہی اندازہ لگائیں گے کہ رمضان کب شروع ہوتا ہے۔ رمضان چلا گیا اور کوئی کہہ رہا میں شوال میں رکھ لوں گا، نہیں چل سکتا۔ اور رمضان کے روزوں کی بھی خاص وقت متعین ہے، حج کے لیے بھی خاص وقت متعین ہے، اور ان وقت کا اندازہ چاند کے ذریعے ہی لگا سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج کے لیے چلتے تھے تو احرام بہت پہلے باندھ دیتے تھے، گھر پر ہی احرام باندھ لیا۔ اگر گھر پر احرام باندھ لیا، حج کے مہینے جب شروع ہو جاتے تھے لوگ احرام باندھ لیتے تھے، اور پہلے چونکہ زیادہ تر پیدل ہی حج ہوتا تھا۔ اب جب گھر پر رہتے ہوئے احرام باندھ لیا تو اب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے۔ اگر گھر کے پیچھے کے حصے میں سوراخ نہیں ہے تو نقب لگاتے تھے، احرام کی حالت میں ہم گھر کے پیچھے کے حصے سے داخل ہوں گے۔ اور اگر نقب لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی تو سیڑھی لگاتے تھے اور پیچھے سے اوپر چڑھ کر گھر کے اندر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بیان کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر ان کے پیچھے کے حصے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو منع کر دیا ان سے رک جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی رائے سے کسی چیز کو نیکی بنانا یا کسی چیز کو گناہ بنا دینا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں جس کو نیک سمجھوں وہ نیک، اور جس کو گناہ سمجھوں وہ گناہ، رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جس کو نیک کہا گیا وہ نیک، اور قرآن و سنت میں جس کو معصیت کہا گیا وہ معصیت۔ کوئی کہے کہ روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، میں اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اور بیوی سے قربت نہیں اختیار کروں گا مگر عید الفطر کے دن۔ اب ظاہر سی بات ہے اچھا کام کر رہا ہے مگر کس دن کر رہا ہے؟ عید الفطر کے دن، جبکہ اس دن تو روزہ رکھنا گناہ قرار دیا گیا۔ تو آپ اپنی رائے سے کیا چیز نیک ہے اور کیا چیز گناہ ہے متعین نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کی کتاب کو اور میرے طریقے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ عضو علیہا بالنواجذ، بوٹی کو تم داڑھ سے پکڑ دو تو کتنا مضبوط پکڑتے ہو، اگر گوشت ابھی ذرا کچا ہو اور پکا نہ ہو تو داڑھ سے کتنی مضبوط سے پکڑتے ہو تاکہ چھوٹ نہ جائے۔ میرے طریقے کو اور اللہ کی کتاب کو اتنا مضبوطی سے پکڑو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن و سنت نے جو معصیت کا طریقہ متعین کیا، چاہے تمہاری رائے میں کتنا ہی بہترین طریقہ ہے مگر وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بھی دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسم باطل کو بھی تردید کر دیا کہ احرام کی حالت میں پیچھے کے حصے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آنا ہے تو گھر کے آگے کے حصے سے ہی آؤ۔ اگر کوئی شخص پیچھے بھی دروازہ بنایا ہوا کہ آگے بھی دروازہ ہے، اب وہ کسی وجہ سے پیچھے کے حصے سے آ رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عبادت اور نیکی سمجھ کر گئے، نہیں میں احرام کی حالت میں ہوں اور گھر کے پیچھے سے حصے سے داخل ہوں گا کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، تو یہ گناہ ہو گیا اور یہ بدعت ہو گئی۔
تو کسی کام جس کا اچھا ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے، خود اچھا سمجھ کر کے اگر وہ نیکی اور عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے، اور جو شخص بدعت میں مشغول ہو گیا وہ سنت سے محروم ہو گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر۔ اب وہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بڑے قابل احترام مہینے شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ خود کفار ان مہینوں میں جنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ باپ کا قاتل بھی اگر حرم شریف میں مل جائے تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے، قابل احترام مہینے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے مہینے میں عمرے کے لیے آئے تو کفار مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہوئی کہ آپ آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن مکہ کے اندر رہیں گے اور ہتھیار وغیرہ لے کر کے بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 7 میں نکلے عمرۃ القضاء کے لیے، لیکن خوف تھا کہ یہ لوگ پاس و لحاظ کریں یا نہ کریں، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں، اشہر حرم ہے، قابل احترام مہینے چل رہے ہیں، مگر مسلمان عمرے کے لیے جائے تو ہو سکتا ہے اچانک حملہ کر لیں۔ تو اب اس وقت ہم کو حملہ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ تو صاف صاف قرآن کے اندر حکم دیا گیا، اور تم قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ آج جو اس آیات کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی کافر ملے اس کو مار ڈالو، یہ مارنے کا حکم نہیں ہے۔ جو تم سے قتال کر رہا ہے تم اس سے قتال کرو۔ وَلَا تَعْدَدُوا، اور حد تجاوزی بھی مت کرو۔ اگر اللہ کا باغی ہے اور اللہ کا دشمن ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد ناک کان وغیرہ کاٹنا جائز نہیں۔ میدان جنگ میں چلے گئے، جو بوڑھا تم سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سامنے کی عورت ہے جو تمہارے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ معصوم بچے ہیں، چاہے دشمنوں کے بچے ہیں، مگر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اتنی صاف شفاف احکامات اور اتنی رعایت مذہب اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہے؟ تو ان آیات میں تو صاف صاف بتا دیا جو تم سے قتال کے لیے نکلے ان سے ہی قتال کی اجازت ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اس بات کا پابند بنایا حد تجاوزی مت کرو، بس وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اب حد تجاوزی مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد تجاوزی کرنے والوں سے رتی برابر محبت نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اب حکم آگے چل کر کے آیا، اور تم ان سے قتال کرو جہاں ان کو پاؤ۔ کن لوگوں سے؟ جو تم سے قتال کرتے گئے، تم کو چھیڑتے گئے، جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مدینہ کی زندگی میں جا کر یہ حکم دیا، اب تمہیں حکم ہے کہ ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اگر وہ قتل کو فتنہ سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا اس سے بھی خطرناک فتنہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور وہ فتنہ زیادہ تم مچائے ہوئے ہو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ مسجد حرام میں، حرم شریف میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا بن گیا۔ اس لیے کہا گیا نا، پرندے کو بھی، شکاری جانور کو بھی وہاں مارنا جائز نہیں ہے، کبوتر کو بھی مارنا وہاں جائز نہیں ہے، لیکن یہ تو حرم شریف قاتلوں کی پناہ گاہ بن جائے گا۔
کوئی کسی کا مرڈر کر کے آج سیدھے حرم میں چلے جاؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ من دخلہ کان آمینا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ تو یہ تو قاتلوں کی جائے پناہ بن جائے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اور اس میں صاف قرآن میں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی ٹولہ بھیڑ جو خدا کا باغی ہے وہاں گھس کر کے مسلمانوں سے قتال کرنے لگے، پھر خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ابتدا مت کرو ان سے قتال کرنے میں مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر حرم شریف میں تم سے وہ قتال کرنے لگے، فَاقْتُلُوهُمْ، اب آستینے چڑھاؤ، ابتدا تمہیں نہیں کرنی ہے، مگر جب ان کی طرف سے ابتدا ہو جائے تو پھر رکنا بھی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ لیکن ایک بات رہ گئی کہ اگر کوئی مجرم حرم میں جا کر پناہ لے لے تو اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ حکومت اس کو کرنٹ وغیرہ دے کر یا اس کا دانا پانی بند کر کے اس کو وہاں سے نکالے گی۔ اگر وہ کسی مسلمان کا قاتل ہے تو وہاں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، باقی اس کو باہر کسی طریقے سے مجبور کیا جائے گا نکال کر، پھر اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر ان لوگوں نے تم سے قتال کیا، بعد میں چل کر انہوں نے توبہ کر لی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اب بھی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ کتنے وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں اسلام کے خلاف دشمنی بری ہوئی تھی، مگر جب مسلمانوں کے اخلاق دیکھے تو اسلام دل کے اندر اتر گیا اور اسلام کے دامن میں آ کر انہوں نے پناہ لی۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کو معاف کر دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو ان سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کیے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے وہی قتال کا ہی تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ۔